बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत अस्मा। ये यूनिट नंबर 4 है, क्लास 9 है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ कि जब हज़रत अस्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह के हालात व वाक़यात उनको देखने पड़े, वो कौन सी खातून थीं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का साथ दिया, किस हद तक साथ दिया, इन तमाम बातों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। वो कौन सी खातून थी? वो हज़रत अस्मा थी जिन्होंने अपना बहुत अच्छा एक रोल अदा किया जो हिजरत मदीना थी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्या मीनिंग्स हैं। इससे लेक्चर को आपको समझ भी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और अगर आपसे कोई बंदा पूछे तो आप उसको एलेबोरेट भी कर सकते हैं। कम टू द लेक्चर। एंड इससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। चलते हैं अपने सबक पे। द रसूल पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके नज़दीकी साथी। कंपेनियन का साथी आपको बता दिया गया, फेलोज, साथी, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर ऑफ 622 यानी 622 AD, ठीक है, कि माइग्रेटेड, उन्होंने हिजरत की फ्रॉम मक्का से मदीना की तरफ। कौन से साल में? इन द ईयर ऑफ 622 AD। व्हाट इज AD? AD को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। कुछ लोगों का कहना यह है कि AD जो है आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है, यानी ये डेट नोट की जाती है कि ये है आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, यानी हजरत ईसा की वफात के बाद को जो है वो AD कहा जाता है। लेकिन जब हम इसको सर्च करें, इसे मुकम्मल तौर पर देखें तो द AD मीन एनो डोमिनी द ईयर जीसस वाज बॉर्न। ये वो साल है जब हजरत ईसा जो थे वो पैदा हुए। या इसको जो ट्रेडिशनली जब भी कोई वक़्त किसी भी पुराने ज़माने में जब कोई डेट वगैरह, कोई ईयर वगैरह जब जाहिर करने का टाइम होता था तो उस वक़्त हम इसे इस तरह AD या BC के अंदर हम इसे नोट करते थे, डेट्स वगैरह को देते थे। तो माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की 622 सदी ईस्वी में। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जब मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को पता लगा, ठीक है, ट्राइब्स कहते हैं कबीले, ठीक है, चीफ्स कहते हैं सरदार जो सरबराह होते हैं, ठीक है। चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जब मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को या सरबराहान को पता लगा ऑफ मक्का यानी मक्का के जो सरबराहान थे, came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat अबू बकर सिद्दीक, जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत का पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, वो शदीद गुस्से में आ गए, यानी गजबनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ निकालने का इरादा कर लिया। दे ऑफर्ड अ ह्यूज रिवार्ड, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनाम एंड बाउंटीज यानी इनाम और इकराम आपको फॉर देयर कैप्चर, उनके पकड़ने पर जो है वो फिक्स कर दिया। डेड और अलाइव, नाउज़ुबिल्लाह, जिंदा या मुर्दा। तो इसको ऐसे कहेंगे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। यहाँ पर रिवार्ड को देखें, व्हाट इज रिवार्ड एंड बाउंटीज। बाउंटीज कहते हैं जो चीज़ें नवाजी जाती हैं, ठीक है, और बाउंटी का सिनोनिम होता है रिवार्ड, और रिवार्ड का सिनोनिम बन गया बाउंटी, ठीक है। इनाम और इकराम या जो नवाजरात होते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ये अरब के कबाइल को जब पता लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ
مائگریٹ کر گئے ہیں یعنی ہجرت کر گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح غصے میں آ کر ان چیزوں کی آفر کی. جی پیراگراف نمبر 2 پہ چلتے ہیں. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. حضرت اسماء نے اس سلسلے میں بہت سی خدمات سر انجام دی. رینڈر کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ کرنا یا فراہم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو رینڈر کا مطلب بتایا تھا پیٹرٹزم میں. She prepared food for this journey. انہوں نے کھانا تیار کیا اس سفر کے لیے. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا جب ان کو کھانا اونٹ کی کمر پر باندھنے کے لیے. ٹھیک ہے، She tied the food on the camel back. انہوں نے اونٹ کی کمر پر کھانا باندھا with her own belt. اپنی ہی بیلٹ سے یعنی اپنے ہی کمر بند سے. as nothing else could be found. جب انہیں کوئی چیز نہ ملی کھانا باندھنے کے لیے تو انہوں نے اپنے ہی کمر بند کے ساتھ اونٹ کی کمر پر کھانا باندھا. for this service. اس خدمت کے لیے. She was given the title of ذات الناطقین. ان کو ذات الناطقین کا لقب ملا by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی تو تھرڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ پیراگراف ہے، جس کے اندر تمام تر مشکلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانے میں حضرت اسماء کس طرح اپنا رول پلے کر رہی تھیں. ڈیورنگ دا perilous journey. perilous dangerous خطرناک. ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا perilous journey خطرناک سفر کے دوران. it was very difficult for anyone. یہ کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا to supply food to the holy prophet peace be upon him کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا جائے. it was so delicate that delicate مطلب fragile نازک. ٹھیک ہے، دا پروننسیشن بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں تاکہ آپ کے ورڈز بھی کلیئر ہوں. ڈیلیکیٹ، فریگائل، نازک. ٹھیک ہے، اٹ واز سو ڈیلیکیٹ. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ تھا. دیٹ بہت پیچیدہ صورتحال تھی. دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، سلائٹسٹ کہتے ہیں اسمال اماؤنٹ یعنی چھوٹی سی مسٹیک بھی. ٹھیک ہے، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی مسٹیک بھی، یہ بہت پیچیدہ صورتحال تھی جس میں چھوٹی سی غلطی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی. انڈینجرڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈائنگ آؤٹ یعنی خطرے سے دوچار کرنا یعنی خطرے میں ڈال دینا. تو چھوٹی سی غلطی بھی حضرت اسماء کی جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام was nicely undertaken by حضرت اسماء. حضرت اسماء نے بہت اچھے عمدہ طریقے سے یا اچھے طریقے سے انجام دیا. دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، کھانے کے ساتھ. ٹھیک ہے، شی وڈ کوائٹلی وینچر ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹین ان وچ لے دا کیو آف تھور. یہ ورڈ ذرا سنیے گا دوبارہ. شی وڈ کوائٹلی وینچر، وینچر کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ یعنی پروجیکٹ کے اوپر جانا. ٹھیک ہے، شی وڈ کوائٹلی وینچر یعنی اس منصوبے کی طرف جاتی تھیں ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹین. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھیں. ہر رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے. ٹھیک ہے، کوائٹلی وینچر یعنی خاموش، کوائٹلی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے، وینچر مطلب منصوبے پر نکلتی خاموشی سے پتھریلے پہاڑوں میں موجود رگڈ ماؤنٹین یعنی رگڈ ماؤنٹین میں یہاں پر جو راکی پاتھ جو پتھریلا راستہ تھا. ٹھیک ہے، تو ان پر جاتی خاموشی سے پتھریلے پہاڑوں میں موجود ماؤنٹین ان وچ لے دا کیو آف تھور، جہاں پر غار سور جو ہے میں کھانا لے کر جاتی تھیں. جو غار سور ہے وہ وہاں پر واقع تھی ان پتھریلے راستوں پہ.
اس کو دوبارہ ذرا ایک مرتبہ سنیں. She would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. ہر رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے پتھریلے پہاڑوں میں موجود غار ثور میں کھانا لے کر جاتی تھیں. She took care of the minute detail in accomplishing the task. یعنی ٹاسک کو مکمل کرنے میں, ٹھیک ہے, کام کو مکمل کرنے میں وہ لمحہ با لمحہ باخبر رہتی تھیں, باخبر رہتی تھیں. جیسے اس چیز کا, اس سینٹینس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے ہم کوئی ایسا کام, ایک سنسنی خیز کوئی ایسا کام جس سے ہمیں پتہ ہو کہ خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کام کو جب ہم نے سر انجام دینا ہے تو اس سے پہلے ہم ادھر ادھر مست دیکھیں گے, ایک ایک لمحے کا فکر کریں گے کہ یہ کوئی آ تو نہیں گیا, کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اسی طرح حضرت اسما نے she took care of minute detail, یعنی انہوں نے لمحہ کی فکر رکھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا, in accomplishing the ٹاسک کو مکمل کرنے میں. اگر کنکلوژن کی طرف جائیں تو پریلیس کا میں نے میننگ آپ کو بتایا ڈینجرس. اس پورا پیراگراف کے اندر یہ ورڈ جو تھے وہ کافی ڈیفیکلٹ تھے, جنہوں میں نے آپ کو سائڈ پہ کر کے بتا دیا. پریلیس کا میننگ ڈینجرس ہو گیا, ڈیلیکیٹ کا فریگائل, سلائٹس اسمال اماؤنٹ, انڈینجر ڈائنگ آؤٹ, وینچر منصوبہ یا پروجیکٹ, رگڈ راکی پاتھ یا پتھریلا رستہ. اس میں اس پیراگراف میں ہم نے کیا چیز سیکھی کہ جو پرابلمس ہمیں حضرت اسما کو کھانا پہنچانے میں ملی, ان کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا. جی, تو جو پیراگراف نمبر 3 تھا اس کا 2 لائنیں رہ گئی تھیں, ان کو بھی کلیئر کرتا چلوں. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ. کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لیے رات کو اس پہاڑی راستے پر چلنا. And with the constant fear of being detected, مسلسل پکڑے جانے پر, مسلسل اس خوف کے ساتھ کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر رہا ہو. Detected to chase, پیچھا کرنا, ٹھیک ہے, پیچھا کرنا, کوئی ان کا پیچھا نہ کر رہا ہو. پیراگراف نمبر 4, on the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief of disbelievers, ابو جہل, جو کفار مکہ کا سردار ابو جہل تھا, وہ آیا. in a fit of fury, یہ ایک فریز یوز ہوئی ہے کہ انتہائی غصے میں, ٹھیک ہے, in a fit of fury, in anger, غصے میں, انتہائی غصے میں, ٹھیک ہے, headed towards حضرت ابو بکر home, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا, یعنی بہت غصے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا. He began knocking at the door violently, اس نے زور سے دروازہ ناک کرنا شروع کیا, اس نے زور سے, violently, زور سے اس نے جو ہے وہ دروازہ ناک کرنا شروع کیا, یعنی دستک دینی شروع کی. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے, he demanded, اس نے کہا, where is your father, تمہارا باپ کہاں ہے. She politely replied, انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا, how would I know, میں کیسے جان سکتی ہوں. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما. یہ رسپانس جو تھا, یہ جو ان کا واپس جواب دینا تھا, یہ ان کی عقل مندی اور حوصلے کو بتاتا ہے. She did not make a statement that would give him a clue. clue کہتے ہیں کسی طرف اشارہ دینا, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی, کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ دی جس کی وجہ سے اسے کوئی اشارہ ملتا. She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے الٹا, یعنی کہ انہوں نے سوال کے بدلے سوال کر دیا, جس سے ابو جہل مزید غصے میں آ گیا. اب اس نے غصے میں آ کر کیا کیا, اس کے بارے میں ہم اس کا آگے والی جو 2 اور 3 لائن مسنگ ہیں انہیں ہم ریڈ کرتے ہیں. جی, جیسے ہی حضرت ابو جہل کو غصہ آیا, he slapped حضرت اسما's face, اس نے زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارا so hard, اتنے زور سے, that her earring fell off, کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. but she remained steadfast and did not reveal the secret,
وہ ثابت قدم رہیں اور انہوں نے راز فاش نہ کیا. یہاں پر جو سینونیمز آ رہے ہیں اس کے اسٹیڈ فاسٹ کا جو سینونیم ہے فرم اینڈ ریزولیوٹ، ثابت قدم رہنا، ریویل شو کرنا، ظاہر کرنا. سو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہم نے ٹاپک تھا اس میں ہم نے حضرت اسماء کے بارے میں پڑھا. اب مزید آگے کیا ہوا اس چیپٹر میں، اس کے لیے دیکھیے ہمارا پارٹ، اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں جس میں ہم اسے مزید کلیئر کریں گے اور آپ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشکل وقت سے کس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کا ساتھ دیا. جس طرح کہ ہم لوگ تو اسلام کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ ورثے میں مل گیا، لیکن یہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں کس طرح لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کس طرح جو ہے اسلام کتنی مشکلوں سے اسلام پھیلا. تب تک نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.